السلام علیکم رہنمائی چینل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر اپنے بندوں پر بیماریاں بھیجتا کیوں ہے اور کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اس کے گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے یا پھر اس پر کوئی بیماری بھیجتا ہے۔ اور پھر جب بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں حاضر ہوں تیری ہر دعا سننے کے لیے، تیری ہر پکار سننے کے لیے۔ تو جو مانگے گا میں تجھے فوراً عطا کروں گا یا پھر ذخیرہ کر لوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آزمائشوں کا مسلسل آنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور گناہوں سے پاکی کا باعث ہونے کی علامت ہے، لیکن انسان دل برداشتہ ہو کر اپنی قسمت کو کوسنا اور ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی سے مظاہرہ کرے اور ان آزمائشوں کو جھیلے اور صبر کا اچھے طریقے سے مظاہرہ کرے۔ جیسا کہ مریض شخص کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے، اسی لیے تو مریض کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ وہ جو بھی جائز دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اب قبولیت کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو انسان جو مانگے اسے فوراً مل جائے یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے ذخیرہ کر لے۔ بے شک مریض شخص جو بھی مانگے گا گویا اس کو مل کر رہے گا، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اسے اس چیز کی کہاں زیادہ ضرورت ہے، دنیا میں یا بروز قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی طور پر یا اس کی اولاد و مال کے سلسلے میں اسے آزماتا ہے اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی مرحمت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ آدمی تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آزمائش کو نعمت نہ سمجھے اور خوشحالی کو بھی نعمت نہ سمجھے، اسی لیے کہ آزمائش میں مبتلا شخص خوشحالی کا انتظار کرتا ہے اور خوشحالی والا شخص اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کب آزمائش میں ڈال دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری آزمائش کے ذریعے جانچتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اسی طرح جانچتا ہے جس طرح تم سونے کو جانچتے ہو۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تو خالص سونے کی طرح نکل آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا، اور کچھ لوگ اس سے کمتر سونے کی طرح نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کالے سونے کی طرح ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ کا شکار ہو گئے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صالحہ بن مسمار ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، جب آپ اس کے پاس سے اٹھے تو فرمایا کہ یقیناً تمہارے پروردگار نے تم سے تعلق کی وجہ سے تمہیں بیمار کیا ہے، لہٰذا اب تم بھی اس سے تعلق جوڑ لو۔ جب انسان اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد دلانے کے لیے اسے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، لہٰذا بندے کو ان ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے پروردگار سے تعلق کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ اے علی، کیا ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری آتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم اس مصیبت یا بیماری میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہو جاتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اگر اس بیماری میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیماریاں ہمیں لگتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی صلہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی ہی تکلیف ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بھی کم تکلیف ہو تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہر آزمائش چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو صرف گناہوں کی مغفرت اور بلندی درجات کا بہانہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو در حقیقت آخرت کی ان پریشانیوں سے نکال دیتا ہے جو دنیا کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور رہنمائی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔